میرے سامنے ایک ویڈیو چلی تھی تھوڑی دیر کے لیے پہلے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پلان پہ اگر ٹرسٹ کرتے ہو نا تو آپ کو اپنے رزلٹ کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ انصار اللہ، ابھی میرا دوست چلا گیا اپنے گھر کو اور میں چاہ رہا ہوں اپنے گھر کو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اٹ ہرٹس لٹرلی۔ قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت السلام علیکم۔ ویل آج ہے عید اور مجھے پتا ہے میرا کیمرہ بہت زیادہ شیک کر رہا ہے کیونکہ لٹرلی میں ابھی بھاگ رہا ہوں صحیح میں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ ابھی کسی سیف اسپاٹ پہ چلتے ہیں، وہاں پہ پہنچ کے بات کرتے ہیں۔ خیر آج ہے عید، میں لائف میں پہلی بار کسی عید کے دن میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں صحیح میں۔ اس دن میری ریل آدھی ریکارڈ ہو گئی اور ابھی کچھ ہی دیر میں عید کی نماز بھی ہونے والی ہے، اور میں یہاں پہ بس اسی لیے آیا تھا تاکہ وہ ریل ریکارڈ کر پاؤں صحیح میں، کیونکہ اس کے بعد مجھے لگتا نہیں کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہو پائے گا کہ میں وہ ریل ریکارڈ کر پاؤں گا۔ من مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم بھائی صبح کے وقت نا ایک الگ ہی چین ہوتا ہے صحیح میں، شور وغیرہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے نا تمہیں کہ جس میں تمہیں سکون تلاش کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ کل تھا رمضان کا آخری دن، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جو لٹرلی روئے ہوں گے، اور لٹرلی کوئی ہم جیسا گناہگار ایسا بھی ہوگا، مطلب کہ ہم سب کی طرف اشارہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی آنکھوں پہ کوئی اثر تک نہیں پڑا ہوگا، لیکن بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو روئے ہوں گے۔ ویل میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ انسان سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان اللہ کی وہ آرمی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنے دین کا کام آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام خود بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، ہمیں اپنے اوپر اس چیز کو لے کے دھیان لگانا پڑے گا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی وہ آرمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کو پھیلانا ہے اور اس کا حکم دینا ہے، اور برائی سے روکنا ہے اور اس سے منع کرنا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ کہیں بھی ہم لوگ اگر برائی ہوتی دیکھ لیں تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تمہارے اندر تو اس کو کیا کرو کہ اپنی زبان سے روکو، اور اگر اتنا بھی جگرا نہیں چل رہا ہے تمہارا تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا جانو کہ یہ ایکچوئل میں غلط ہو رہا ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ پوائنٹ، اس پوائنٹ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ، کہ برائی ہوتی دیکھو اور اس کو دل میں برا جانو، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، برائی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لٹرلی وہ پاس سے گزر جاتا ہے، اور اس کے دل میں ایک تپیش، ایک کڑن ہوتی ہے نا، ایک تکلیف جس کو کہتے ہیں، اس کے دل میں اگر وہ بھی نہیں ہوتی تو اس کے اندر ایمان کا ایک ذرہ تک نہیں ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آرمی ہے، اور اس معاملے میں ہمیں حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حق بات جہاں پہ بھی آئے اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے، اور لٹرلی شریعت نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے، منع کیا گیا ہے کہ اس بات کی پرواہ بالکل نہ کریں کہ کون راضی ہے اور کون ناراض۔ تمہارے گھر والے، تمہارے خاندان والے تم سے اگر اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم ان کو حق بات بتاتے ہو تو ہو جانے دو ناراض، تمہارے لیے یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ خاندان والے تو چھوڑو، اگر آپ کے والدین تک ناراض ہو جائیں آپ سے تو پھر بھی ان کی پرواہ مت کرو، حق بات جہاں پہ بھی ہے اس کو کہہ ڈالو کہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دو کہ میں نے حق واضح طور پر بیان کر دیا، اور اب مجھے رزلٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دوں۔ اور لٹرلی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی معاملہ جب سپورٹ کر دیا جاتا ہے نا، اس کے بعد ڈرنے کی کوئی ضرورت باقی رہ نہیں جاتی۔ حق بات بیان کرنے کے بعد اگر تم نے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر لیا کہ ساری دنیا بھی اگر زور لگا لینا تمہیں گرانے کی اس حق بات کو بیان کرنے کے بعد، تو نہیں کر پائے گی۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتے ہیں، جیسا وہ گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ لٹرلی اگر تمہیں ساری دنیا بھی بول دینا کہ قرآن پڑھو گے
گمراہ ہو جاؤ گے. ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. حدیث پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ تمہیں مطلب ہی نہیں پتا ہے حدیث کا. لیکن تمہیں اگر پتا ہے کہ ایکچوئل نالج مجھے اللہ نے دینی ہے اور اس معاملے میں میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور میں اسٹارٹ لے رہا ہوں, ساری دنیا کی کوشش کرنے کے بعد بھی تمہیں کوئی گرا نہیں پائے گا اور نہ ہی تم گمراہ ہو. آخر میں ساری بات یقین سے شروع ہو کے یقین پہ ختم ہوتی ہے. پہلے بھی چلتے ہیں, مجھے 6:30 بجے واپس جانا ہے اور میں اس لوکیشن سے بہت دور ہوں جہاں پہ میں نے لاسٹ ٹائم ریکارڈ کری تھی. 6:30 بجے واپس جانا ہے اور 6:15 یہیں پہ بچ چکے ہیں. میرے پاس صرف 15 منٹ ہے. آئی ہوپ میں وہاں تک پہنچ پاؤں اور اس کے بعد ریکارڈ کر پاؤں. آدھا پارٹ بس جلدی سے ہو جائے گا, بالکل ٹائم نہیں لگے گا. ابھی بج رہے ہیں لگ بھگ 10:15. صبح کو عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے میں بلاگ کر سکتا تھا لیکن صحیح میں اتنا جگرا نہیں ہے میرے کو. یہاں پاس میں ہمارے ایک یوٹیوبر رہتا ہے, ماشاءاللہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے یار, کافی ٹائم سے یہ کام کر رہے ہیں نا. پیدا ابھی میں جا رہا ہوں میرے دوست کے یہاں, اگر پاسبل ہو پایا تو انشاءاللہ آپ سے بھی ملواؤں گا. میرے سامنے ایک ویڈیو چلی تھی تھوڑی دیر کے لیے پہلے, اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پلان پہ اگر ٹرسٹ کرتے ہو نا تو آپ کو اپنے رزلٹ کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا. بائی دا وے جس کے اندر بالکل بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ ایسے ہی شرماتا ہے جیسے یہ شرما رہا ہے. میں بھی ایک ٹائم پہ ایسے ہی شرمایا کرتا تھا. بھائی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے. ابھی میں اور یہ مل کے ریکارڈ کر رہے ہیں. ابھی اس کو ایز یو نو کہ آپ سب کو آپ سب کو پتہ ہے اور آپ سب کو پتہ ہوگا پہلی بار اگر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہے تو کتنی ہنسی چھوٹتی ہے. وہی حال میرا اور اس کا ہو رکھا ہے. اور لٹرلی 45 منٹ سے ہم لوگ پہلے ہنس رہے ہیں اس کے بعد ریکارڈ کر رہے ہیں. ریل وغیرہ ریکارڈ ہو گئی ہے. ابھی میرا دوست چلا گیا اپنے گھر کو اور میں جا رہا ہوں اپنے گھر کو. باقی ابھی گھر چلتے ہیں, آپ سے ملوں گا میں شام کو. یہی اسی طرح کی کوئی فالتو گیری کرتے ہوئے. ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے, ابھی جا رہے ہیں نماز پڑھنے. بائی دا وے یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ رمضان کے گزر جانے کے فوراً بعد عید کے پہلے دن ہی مسجد سے سارے نمازی کم ہو جاتے ہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اٹ ہرٹس لٹرلی. سكت فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد.